اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ تو مومنین کرام، آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کھانے کے آداب۔ بڑا اہم ٹاپک ہے اور خاص کر یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کھانے میں واجب چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں، مستحب چیزیں کون سی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم چند چیزیں آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کھانے کے مستحبات کیا ہیں، مستحب چیزیں کون سی ہیں جن میں اگر وہ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان کرے تو ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیں، عبادت یہی ہے کہ انسان جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے قانون کے مطابق کر رہا ہوتا ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نماز عبادت، یہ اولین عبادت ہے، لیکن صرف ان کو عبادت سمجھنا یہ بھی عبادت کے مفہوم سے خالی ہے۔ یہ بات محدود ہو جائے گی عبادت کی۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے کھانے، تو پہلا جو مستحب ہے وہ کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا۔ یہ خصال صدوق میں آیا ہے کہ جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، واش کرتا ہے اور پھر بعد میں بھی واش کرتا ہے اور تولیے سے خشک کرتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس میں اس کو اجر ملتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگلا ہے کہ اگر مہمان اور میزبان اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ پہلے میزبان شروع کرے، پہل میزبان کرے، تاکہ مہمان شرم نہ کرے۔ وہ اس لیے یہ بھی مستحب عمل ہے کہ پہلے میزبان شروع کرے۔ اچھا، چوتھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہ رحمان الرحیم کا نام لینا۔ ہر عمدہ کھانا کھانے سے، حلال کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اچھا، اگر زیادہ کھانے رکھے ہوئے ہیں دسترخوان پر تو ہر کھانے سے پہلے مستحب ہے بسم اللہ پڑھنا۔ سبحان اللہ، بعض تو متقی علماء جو گزرے ہیں وہ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ یعنی یہ اتنی عظمت ہے طعام کی، کھانے کی۔ تو لہٰذا اگر آپ کے کھانے مختلف ہیں، زیادہ ہیں، تو ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، اگلا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، کیونکہ دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھائے، مستحب عمل ہے۔ چھٹا ہے 3 یا زیادہ انگلیوں سے کھائے۔ بعض 2 سے یا 1 انگل سے کھانا کھانا چاہتے ہیں، نہیں، 3 انگلیوں سے کھائے یا اس سے زیادہ سے کھائے۔ چند اشخاص اگر دسترخوان پر موجود ہوں تو ہر آدمی اپنے کھانا اپنے سامنے سے کھائے، جس طرح جو صحبت کھا رہے ہوتے ہیں بندے اکٹھے، جس طرح ہمارے پاس ہے، عرب میں بھی رواج ہے کہ کھانا اکٹھے کھاتے تھے، دسترخوان لگاتے تھے اور پورا گھر جو ہے وہ اکٹھا کھانا کھاتا تھا۔ اس طرح اگر میز اپنا ہے، شوہر ہے، گھر کا کفیل ہے، بچوں کا باپ ہے، وہ عشاء کے بعد بچوں کے ساتھ دسترخوان پر اکٹھے کھانا کھائے تو اس کو ایک مستحب حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی کھانا کھائیں اکٹھے کھائیں، اور جو بندہ بھی کھانا کھا رہا ہے 3-4 اکٹھے کھانے، تو وہ اپنے سامنے سے کھائے۔ وہ جو کھانا کھائے آرام سے کھائے، سکون سے کھائے۔ لیکن اگر آپ کسی کے گھر کھانا کھا رہے ہیں تو درمیانے انداز میں کھائیں اور جی لگا کر بیٹھے رہیں، باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھیں، آرام سے کھانا کھا کے چل پڑیں تاکہ پردے کا مسئلہ نہ بنے۔ یہ غالباً سورہ احزاب میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر رسول کے پاس آپ کھانا کھانے کے لیے جائیں تو جب بلایا جائے جائیں، کھانا کھا کر پھر واپس چل دیں، باتوں میں جی لگا کر بیٹھے نہ رہیں۔ رسول پاک تو جو ہے وہ حیا مانے ہے، وہ روکتے نہیں ہیں، آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں،
لیکن وہ مجبور بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے گھر جائیں کھانا کھا کر پھر گپوں شپوں میں بیٹھ نہ جائیں، بلکہ کھانا کھا کر چل پڑیں۔ اچھا، جب کھانا کھائیں تو اس کو خوب چبائیں، یہ سائنس بھی کہتی ہے اور مذہب بھی کہتا ہے کہ اس کو خوب چبائیں، جتنا آپ کھانا چبا کر کھائیں گے اتنا وہ آپ کو ہضم ہوگا۔ کھانا کھا لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر 3 طریقے سے ادا ہوتا ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے، ہاتھوں سے، زبان سے، اعضاء سے، آنکھوں سے، 3 طریقے سے ادا ہوتا ہے، زبان سے، دل سے اور اعضاء سے۔ تو جہاں آپ کہیں الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ اس کے بعد ہے کہ جب کھانا کھا لیں تو پھر انگلیوں کو چاٹ لیں، اس کو کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرے، یعنی برش کرے، یا کو سرائے کی جاتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے وہ دندیلی ڈیونا، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ٹکڑے رہ گئے ہیں کھانے کے تو وہ ریموو ہو جائیں، نکل جائیں، ختم ہو جائیں۔ 14 نمبر کا مستحب ہے جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے جمع کرے اور کھا لے۔ ہاں، یہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ فرماتے تھے کہ روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ دسترخوان سے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا ہے اس کو بخت لگتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو کھا لے، ٹکڑے وہ اٹھا کر کھا لے۔ اگر جنگل یا میدان میں کھا رہا ہو تو اسے پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دے۔ ہاں، وہ ان کو مٹی لگ گئی ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہے، وہ کسی میدان میں بیٹھا ہے، تو وہ کھانا جانوروں کے لیے وہ ٹکڑے چھوڑ دے، پرندوں کے لیے چھوڑ دے، وہ کھا جائیں گے تو وہ بھی آپ کی طرف سے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹھ کے بل لیٹے اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں پر رکھے، یہ ہضم ہو جاتا ہے کھانا۔ کھانا جب کھایا جائے تو پیٹھ کے بل سو جائے اور دایاں اپنا پاؤں بائیں پر رکھے۔ اچھا، کھانا شروع کرتے وقت اور کھا لینے کے بعد نمک چکھے، شروع بھی نمک سے کرے اور ختم بھی نمک پر کرے۔ اور آخری ہے، پھل کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح پانی سے دھو لے، یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، اب ہے وہ باتیں ہیں جو یہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا، اگلی ویڈیو ہے، وہ یہ ہے کہ مکروہات کیا ہیں، کھانے میں مکروہ چیزیں کون سی ہیں جن میں کراہت ہے، جن میں ثواب نہیں ملتا، جو اچھی باتیں نہیں ہیں۔ نمبر 1، پیٹ بھرے کھانا کھانا، یعنی پہلے فل ہے پھر کوئی چیز گھر میں پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے تو پھر کھانے لگ گیا، تو یہ اوور ایٹنگ کرنا اسلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے، بری بات ہے، اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے اور سائنس نے بھی منع کیا ہے۔ بہت زیادہ کھانا کھانا، یہ جس طرح شادیوں میں پہاڑ بنے ہوتے ہیں، پلیٹیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ کھانا، یہ مکروہ بات ہے۔ کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف دیکھنا، دوسروں لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھنا، یہ بری بات ہے، مکروہ ہے، نہیں، کھانے پر نظر رکھیں اور کھانا کھائیں اور پھر چل پڑیں، کسی کے منہ کو نہ تکیں۔ نمبر 4، گرم کھانا کھانا، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، زبان کو تکلیف ہوتی ہے، منہ بہت نازک حصہ ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، شریانوں اور رگوں کو تکلیف ہوتی ہے، معدے کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جو اسلام میں کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لہذا اسلام نے کہا ہے کہ گرم کھانا، بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں۔ نمبر 5، جو چیز کھائی یا پی جا رہی ہو اسے پھونک مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ دسترخوان پر کھانا لگ جانے کے بعد کسی اور چیز کا منتظر ہونا، نہیں، کھانا جب لگ جائے تو اب کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ یہ کھانے کی بے عزتی ہوگی کہ کھانا لگا ہوا ہے اور آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، جب کھانا لگ جائے تو فوراً انتظار نہ کریں، بیٹھ جائیں، اس کو کھا لیں، وہ نعمت خدا ہے، اس کی بے عزتی نہ کریں۔ اچھا، روٹی کو چھری سے کاٹنا، یہ بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اگر کوئی
کاٹ رہا ہے، مجبوری ہے، زیادہ ہے روٹیاں، جس طرح شادی بیاہ میں مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن اگر ہاتھ سے آپ کاٹتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، چھری سے مکروہ ہے۔ روٹی کو کھانے کے برتن کے نیچے رکھنا، یہ اوپر سالن کی پلیٹ رکھ دیتے ہیں، نیچے روٹی پڑی ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بے عزتی ہے۔ کھانے کی روٹی کی بے عزتی نہیں کرنی، گندم سے بنا ہو، جو سے بنا ہو، جو بھی بنا ہو، اس کی بے عزتی نہیں کرنی۔ میں نے پڑھا ہے تاریخ اسلام میں ایک قوم تھی جو بچوں کے پیشاب جو ہے روٹی سے صاف کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا، پھر ٹکڑوں کو ترستے تھے، وہ اتنے بیماریاں اس میں پھیل گئیں، قحط شروع ہو گیا، مرنے لگ گئے۔ تو پھر وہ اس وقت کے نبی کے پاس گئے، تو نبی پاک نے ان سے وجوہات پوچھیں، تو انہوں نے یہ بتائی، تو انہوں نے کہا آپ اس کام سے رکیں، اس کو ختم کریں، یہ فعل حرام ہے، آپ بے عزتی کر رہے ہیں کھانے کی، اللہ کی نعمت کی۔ تو پھر وہ رک گئے اور پھر قحط ختم ہوا اور پھر ان کی زندگی کا سسٹم چلا۔ تو یہ جو ہے 8واں مکروہ ہے کہ کھانے کو جو ہے نا برتن کے نیچے نہ رکھیں، روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، سالن نہ رکھیں، کوئی اور چیز نہ رکھیں، پلیٹ وغیرہ نہ رکھیں۔ ہڈی سے چپکے ہوئے گوشت کو یوں کھانا کہ اس پر بالکل گوشت نہ رہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کو بالکل صاف نہ کریں، بعض لوگ اس کا ہڈی کا آپریشن کرتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بار بار چونڑتے ہیں، اس کو کیا کیا نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی ایک صدقہ ہے کہ وہ جو بچ جائے گا وہ پرندے کھا جائیں گے، بلیاں کھا جائیں گی، وہ بھی آپ کی وجہ سے وہ ان کو پہنچے گا، تو یہ بھی اس لیے مکروہ ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا لطیف مذہب ہے کہ وہ آپ کے کھانے سے جو چیز بچ جاتی ہے اس کو بھی وہ فضول نہیں جانے دیتا اسلام۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے وہ جانوروں کے، پرندوں کے، ان کے کام آ جائے گا، وہ بھی فضول نہیں ہے، ان کا بھی حصہ رکھیں۔ اچھا، اس پھل کا چھلکا اتارنا جو چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ جس طرح سیب ہے، یہ چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور اس میں سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وٹامن ہوتے ہیں، اس کو چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے، اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے۔ بعد اس کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چھلکا اتار رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے، البتہ اس کو دھو لینا چاہیے۔ اگر کوئی چھلکا اتارتا ہے تو مکروہ کام کرتا ہے۔ 11 نمبر ہے مکروہ کاموں میں سے کہ پھل پورا کھانے سے پہلے پھینک دینا۔ ابھی آپ نے آدھا کھایا ہے اور آدھا آپ نے پھینک دیا، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے۔ اب تیسری ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، وہ ہے پانی پینے کا۔ اچھا، اس میں ایک بات رہ گئی ہے کہ حرام چیزیں جو ہیں کھانے میں، اچھا چلو میں وہ اچھا اب جو بتا رہے ہیں آپ کو وہ ہے پانی کے آداب، پانی کیسے پینا ہے، اس کے مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں۔ مستحبات یہ ہیں کہ چوس کر پانی پیے، آرام سے چوس کر، اور دن میں کھڑے ہو کر پیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فقہ جعفریہ میں دن میں کھڑے ہو کر پانی پینا مستحب ہے، اور رات کو بیٹھ کر پینا ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ پڑھے۔ توجہ سے سماعت فرمایا، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں۔ تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ، دن کے وقت آپ نے پانی کھڑے ہو کر پیئے، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے بیٹھ کے بھی پی سکتا ہے، لیکن ثواب اس میں ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیئے۔ نمبر 4، پانی غٹاغٹ نہ پیئے، 3 سانسوں میں پیئے۔ یہ ساری سرائے کی زیادہ گڑچ گڑچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، غٹاغٹ نہ کرے، بلکہ وہ جو ہے 3 سانسوں میں خوبصورت انداز میں چوس چوس کر پانی پیئے۔ نمبر 5، پانی خواہش کے مطابق پیئے، یعنی جب اس کو ڈیزائر ہو، وہ وش کرے، وہ چاہے، تو اس وقت وہ پانی پیئے۔ اگر پہلے پانی سے وہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کو اس کو خواہش ہے تب پیئے، اور کھانے سے پہلے پانی پیئے، نہار منہ پانی پیئے۔ اگر اس کو کانسٹیپیشن ہے تو وہ بھی نہار منہ پانی پی سکتا ہے۔ اچھا، پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور اس کے صحاب کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔
یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اچھا، اب مکروہات کون سے ہیں؟ زیادہ پانی پینا مکروہ ہے، مرغن غذا کھانے کے بعد پانی پینا مکروہ ہے۔ مرغن غذا جس طرح آج کل تو بنتی بھی مرغن غذا ہے ہمارے گھروں میں، تو اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، بیٹھ کر پئیں۔ بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ سے پانی پینا یہ مکروہ ہے، پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ اور نمبر 5 ہے کوزے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینا۔ وہ کوزہ ہے، اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے آپ پانی پیتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو ہے کھانے میں جو حرام چیزیں ہیں وہ ہے کہ کھانا مباح ہو، کھانا غصبی نہ ہو، کسی اور کا نہ ہو، کھانا چوری شدہ نہ ہو، کھانا مطلب ہے کہ آپ حلال کا کھانا ہو، کسی اور کا نہ ہو، آپ کا ہو، یا غذا حلال ہو۔ تو یہ جو ہے نا اس میں واجب چیزیں ہیں، کھانا حلال ہو اور کھانا غصبی نہ ہو، کھانا سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کھانا جو ہے وہ رزق حلال سے ہو، رزق حرام سے نہ ہو، حرام کمائی سے نہ ہو، رشوت سے نہ ہو، سود کا کھانا نہ ہو، خمس اس سے نکلا ہوا ہو، زکوٰۃ نکلا ہوا ہو۔ تو یہ چیزیں اس میں واجب ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانا کھانے، کیونکہ اس کے اثرات ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اصحاب کہف جو دقیانوس کی حکومت سے نکلے تھے اور اب بھی شام کے باہر جو ہے غار میں وہ پوشیدہ ہیں، اور وہ پورا قصہ ہے قرآن مجید میں۔ ان کو سورج بھی دائیں بائیں کروٹ لے جاتا تھا، ان کے سوراخ پر وہ لائٹ نہیں لگاتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی وہ کروٹیں بدلتے تھے، اور وہ جوان تھے۔ 309 سال کے بعد وہ کھڑے ہوئے، جوان تھے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ جائیں، یہ پیسے ہیں، آپ کھانا لے آئیں۔ لیکن ان کو اس کو جو ہے نا ایک وصیت کی، نصیحت کی، زور دیا کہ آپ کھانا جا رہے ہیں اور بازاروں میں ہر قسم کا کھانا ملتا ہے، تو ایہا ازکا طعامن، جو سب سے پاکیزہ غذا ہو، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تو کہا سب سے پاکیزہ غذا لینی ہے، اگر نہ ملے تو نہیں لینی، پاکیزہ غذا لینی ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، جسم پر اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے جو ہے نا سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سور ایک انہ یذہب الغیرہ، اگر آپ سور کا گوشت کوئی کھاتا ہے تو کیونکہ سور خود بے غیرت جانور ہے، تو جو کھائے گا اس کی غیرت بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس غذا کے اثرات ہوتے ہیں، انسان کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں، انسان کے روح پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ روایات میں اور احادیث میں آیا ہے کہ انسان پہلے تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اچانک اس سے یہ ختم ہو جاتی ہیں عبادات، تو وہ اپنی غذا پر غور کرے کہ وہ غذا کیسی کھا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی غذا غلط آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ۔ اسی طرح بچوں پر غذا کے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک عالم کے بچے نے وہ مشق میں تیر مار دیا، ماشکی کی مشق میں تیر مار دیا، تو اس نے جو ہے نا وہ عالم نے اپنی بیوی سے سر جوڑ کر بیٹھے کہ بتائیں میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے تو کوئی مکروہ کام کبھی نہیں کیا ہے، مستحب چھوڑا نہیں ہے، واجب چھوڑا نہیں ہے، حرام کیا نہیں ہے، تو میرے بچے نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے بھی کوئی ایسا فعل حرام انجام نہیں دیا ہے، آپ کی امانت تھی اور یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں میکے جا رہی تھی اور میں ایک باغ سے گزری، تو اس باغ میں انار تھے اور میرے پاس ایک سوئی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس انار میں وہ سوئی چبھوئی اور اپنی زبان میں وہ انار کا پانی لیتی رہی۔ یہ اس وقت بچہ میرے شکم میں تھا، تو یہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس انار کے پانی نے مجھ پر بھی اثر کیا اور اس بچے پر بھی اثر کیا، کیونکہ وہ انار نہ میرا تھا نہ تیرا تھا، وہ حرام کا تھا، تو اس تھوڑی سی غذا نے ہمارے بچے پر اثر کیا، اور آج ہمارے بچے نے بھی اس مشق میں تیر لگایا، سوئی لگائی،
اس نے وہی وہ رزق حرام کی جو حرکت ہے وہ اسی انداز سے اس نے وہ کی ہے۔ تو دیکھیں چھوٹی سی ایک اگزامپل ہے اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، اتنی بڑی غذا بھی نہیں ہے، اس نے بچے پر اتنا اثر کیا ہے۔ تو اگر ہم من ایسے حرام استعمال کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آج اگر ہماری اولادوں میں یہ برے اثرات نظر آ رہے ہیں تو اس کی یہ مین کاز ہے کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، عبادات کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ رزق حرام جو ہے، اس لیے ہے کہ آپ بچہ جب پیدا ہو تو اس کو پہلی جو اس کی زبان اٹھائیں، اس کی ٹنگ اٹھائیں، زبان اٹھائیں، تو وہ یہ ہے کہ ہنّکوا اولادکم بتربۃ الحسین وبماء الفرات۔ تو سب سے پہلے معصومین فرماتے ہیں بچہ ہو یا بچی، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے یا رحمت، تو پہلی غذا آپ اس کو آب زمزم میں یا فرات کے پانی میں خاک شفا مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی اس میں ڈال کر اس کو پلائیں، تاکہ شروع سے ہی اس کو حلال غذا ملے، عمدہ غذا ملے، اور وہ اس کا رشتہ کربلا سے جڑ جائے اور وہ جو ہے نا اچھے عمدہ کام کرے تو کربلا ہی بن جائے۔ تو ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال اپنی اولادوں کو کھلانا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے، تاکہ جو ہے ہماری اولادیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔